آپ کے نزدیک آج کے دور میں یوتھ کا، اسٹوڈنٹ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا؟ دیکھیں، یوتھ کا سب سے بڑا مسئلہ آج کے دور میں کنفیوژن ہے، کلیئرٹی نہیں ہے ان کے پاس. اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا کچھ ہے سوشل میڈیا پہ. مطلب ہم چھوٹے بچے کو ماں آج فون لگا کے دے دیتی ہے، وہ اس وقت تک دودھ نہیں پیتا جب تک اس کے سامنے فون پہ ویڈیو نہیں آتی. اب جب آپ نے بچوں کو اتنا کچھ یہ دے دیا ہے اور ان کے پاس ایک فری مارکیٹ ہے جہاں سے جس طرح کا کانٹینٹ وہ چاہیں وہ لیں، اور وہ دیکھتے ہیں کبھی کسی کو کسی طرح سے پیسہ کماتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کبھی کسی کو دیکھتے ہیں اتنا سکسیزفل ہے، اس کے اتنے فالوورز ہیں، اتنے ریونیو سٹریمز ہیں، یہاں سے پیسہ آ رہا ہے، وہاں سے آ رہا ہے، اور آپ نے سکسیس کو جوڑ دیا پیسے کے ساتھ. آج کے دور میں جو ینگسٹرز ہیں جب ان سے پوچھتے ہیں تو باہر کیوں جانے کو تیار ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں وہاں پہ کچھ بھی کرنا پڑے اور جابس بھی کرنی پڑے، ہم کر لیں گے، ہمیں پیسہ کمانا ہے. نہیں، اس سے پہلے ایک ایجوکیشن میں بھی ہے نا کہ آپ لوگ ان سینس کہ ہماری سوسائٹی میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس ڈگری کو پرسو کرنا ہے، فالو کرنا ہے. کیوں؟ اس کے بعد آپ کو یہ جاب مل جائے گی. ہم نے ڈگری کو یہ کیوں سمجھ لیا کہ ہم نے اس سے پیسہ کمانا ہے؟ میں نے ڈگری کو یہ کیوں نہیں سمجھا کہ جو میں حاصل کر رہا ہوں اس ڈگری سے میں نے سرو کرنا ہے. تو یہ سرو لفظ ختم ہو گیا، فائنینشیل اسٹیبلٹی آ گئی. یہ کتنا نقصان پہنچا رہی ہے؟ دیکھیں، سرو چیزیں ختم کیوں ہوئی ہیں؟ ہمارے آن دا ہول پورا معاشرہ جو ہے ہم ڈپریویشن کی طرف گئے ہیں، ہم میٹیریلسٹک زیادہ ہو گئے. ہم نے یہ دیکھا کہ جب ایک خاص طبقہ جو ہے وہ بہت اوپر جا رہا ہے اور ایک بہت بڑی ڈیوائڈ سوسائٹی کے اندر بڑھتی جا رہی ہے، تو اس ڈیوائڈ کو جہاں ہم نے تولنا شروع کیا ہے وہ پیسے کے اندر ہے. ہاں جی، تو اب وہ سرو کا ہم نے یہ کنسیڈر کر دیا کہ جو زیادہ پیسے والا ہے وہ زیادہ کامیاب ہے. ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیں نا کہ گورنمنٹ سرونٹ کا ورڈ یوز ہوتا ہے نا. اب گورنمنٹ سرونٹ جو ہیں وہ جب ویگو اور بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومیں گے اور جن کے ٹیکسز کے پیسوں سے وہ یہاں تک پہنچے ہیں یا یہ جمعرات ان کو مل رہی ہیں، تو وہ جو ہے وہ ان کے باہر دفتر کے باہر لائنیں لگا کے کھڑے ہیں، ان کو اندر کوئی نہیں بلا رہا. تو پھر کیا کریں گے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جس کے پاس پیسہ ہے، پاور ہے، وہ کام کر سکتا ہے. تو مطلب یہ کلیئرٹی جو ہے نا، یہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو ینگر جنریشن ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے کہ ان میں کنفیوژن ہے، کلیئرٹی نہیں ہے، ان کے اندر گول سیٹنگ نہیں ہے. اور سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، خود کو نہیں دیکھ رہے. تو یوتھ کا مسئلہ یہ ہے کہ خود کو دیکھو، خود کو امپروو کرو. وہ سب کچھ تمہارے پاس ہے، اس کو پالش کرو، اپنی اسکل سیٹ امپروو کرو، اپنی کمیونیکیشن کو افیکٹو بناؤ، اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرو. جو اسکلز جس جاب کے لیے جا رہے ہو، جس بزنس کے لیے جا رہے ہو، جس آئیڈیا پہ کام کر رہے ہو، اگر اس سے ریلیونٹ اسکلز نہیں ہے، آپ کا اسکل سیٹ اچھا نہیں ہے، تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. بالکل. اور یہ کئی ایگزامپلز ہیں ہمارے پاس کہ لوگ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو جب آپ جیسا کوئی انٹیلیجنٹ ذہین آدمی پوچھتا ہے کہ آپ کی جاب ڈسکرپشن کیا ہے، کس جاب کے لیے آئے ہیں، تو چونکہ انہوں نے اس کو پڑھا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور وہ صرف جاتے ہیں کہ بس مجھے جاب مل جائے گی، اور وہ ریجیکٹ ہوتے ہیں. اور اس کا ریزن نہیں وہ جسٹیفائی کر پاتے کہ اس کا ریزن کیا ہے. کہ اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہے، اگر میرے پاس کوئی اسکل ہے تو مجھے اس کو جسٹیفائی کرنا تو آنا چاہیے کہ آئی ہیو دیٹ کائنڈ آف اسکل. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اچھا، یوتھ، نوجوان اسٹڈی کرتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کل کو اچھی جاب کریں گے، اپنے پیرنٹس کو، اپنی فیملی کو اچھی طرح سے لک آفٹر کریں گے، اور یہ کوئی بری چیز نہیں، یہی ٹارگیٹ ہونا چاہیے. کوئی ایسا فارمولہ ہے؟ ہر بندہ تو کامیاب ہونا چاہتا ہے، کہ کوئی ایسی ٹیکنیک، کوئی ایسا فارمولہ جو ایسن کامرے کو پتہ ہے کہ یہ ایک پاتھ ہے، یہ ایک پٹری ہے، اس کو فالو کریں گے تو یقیناً کامیابی آپ کے سامنے ہے؟ دیکھیں، کامیابی کا ایک ہی فارمولہ ہے، ورک 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 اینڈ ورک. موٹو آف دا قائد. یس، بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جب یہ ہم بار بار ورک کی بات کرتے ہیں تو اس میں ورک ہے اس طرح سے کامیابی کا فارمولہ. اب آپ کو تھوڑا سا اگر ٹائم ہو تو اس کو ایک ایگزامپل کے ساتھ میں کرتا ہوں. سقراط سے ان کے ایک شاگرد نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ کامیابی کا فارمولہ کیا ہے. تو وہ ندی کے کنارے اپنے کپڑے دھو رہے تھے اور انہوں نے اس کو گردن سے پکڑا اور پانی میں اس کا سر دے دیا، یہاں تک کہ اس کو غوطے آنے لگ گئے. جب وہ مرنے کے قریب ہوا اور اس نے پھر پورا زور لگایا اور ایک دم گردن چھوٹی اور وہ پانی سے باہر آ گیا. جب اس کے آسان بحال ہوئے تو اس نے کہا کہ حضرت میں نے تو آپ سے پوچھا تھا کامیابی کا فارمولہ، آپ تو مجھے مارنے لگے تھے. انہوں نے کہا کہ جب مطلب میں نے تمہیں پانی میں کیا تمہاری سانسیں بند ہونے لگ گئیں، ٹھیک ہے، اور پھر تم نے آخر میں جو ماسٹر اسٹروک لگائی، جب تمہارا زندگی موت کا مسئلہ بن گیا تھا، اس وقت جب تم نے ماسٹر اسٹروک لگائی اور تم ایک دم سے چھڑا کے باہر نکلے، تو یہی ہے کہ جب تمہارا مقصد تمہارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن جائے گا تو اس وقت جو تم کام کرو گے وہ ہوگا. تو جب ہم کامیابی اسی وقت ہمیں ملے گی کہ جب ہم جس مقصد میں بھی جانا چاہ رہے ہیں اس کو ہول ہارٹیڈلی کریں،
نہ دن کا پتہ ہو نہ رات کا پتہ ہو, پوری محنت لگن کے ساتھ کریں اور وہ ہمارے ڈو اور ڈائی کا مسئلہ ہو تو پھر ہوتا ہے. ہمارے ہاں ہوتا اصل میں یہ ہے کہ ہم آج ایک کام کر رہے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ اچھا نہیں ابھی اس میں نہیں ہو رہا یار, کل مجھے کچھ اور کرنا ہے, پرسوں مجھے کچھ اور کرنا ہے. آپ کریں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ آپ کو سیدھے راستے پہ چلنا چاہیے, ٹھیک ہے, ایک اسٹریٹ لائن میں چلیں کہ وہ سامنے آپ کا گول ہے بس اس کو فوکس کرتے ہوئے سیدھے لائن میں چلیں, میں کہتا ہوں یہ آپ غلط سکھاتے ہیں. اچھا, یس, لائف آپ کی ٹرین کی طرح ہے. آپ جا رہے ہیں, ایک راستہ بند ہے, کانٹا بدلیں کہیں اور سے نکل جائیں, پھر اور ہے کانٹا بدلیں کہیں اور سے نکل جائیں. آپ لمبے راستے سے ضرور آئیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں نے فار ایگزامپل لاہور سے کراچی جانا ہے تو مجھے پتہ ہے میری اینڈ منزل کراچی ہے. راستے بند ہیں, آپ کانٹے بدلتے جائیں, ٹریک بدلتے جائیں, کرتے کرتے لمبے راستے سے آپ 4 دن میں پہنچیں, 5 دن میں پہنچیں, 1 ہفتے میں پہنچیں, 1 مہینے میں پہنچیں, اب اپنی منزل تک ضرور پہنچتے ہیں. تو یہ جو میتھ ہے کہ آپ بس بالکل اسٹریٹ اور راستے میں کچھ بھی آ جائے آپ چلتے رہیں, اگر راستے میں فائرنگ ہو رہی ہے تو آپ وہاں پہ کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں بھائی میں نے تو گزرنا یہیں سے ہے, آپ اپنا ڈیفینس کریں گے. یس, تو آپ آگے بڑھ پائیں تو یہ آپ کی اسٹریٹجی ہے نا کہ آپ نے کس راستے سے کہاں سے جانا ہے. لیکن آج کا نوجوان وی آر لوکنگ فار شارٹ کٹس. یس, تو زندگی کا تو پروسیس بڑا لمبا ہے. وہ آپ نے ایک ایگزامپل دی ہے, تو پابلو پکاسو ایک مشہور پینٹر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنلی. تو ان کے پاس ایگزیبیشن میں کوئی خاتون آئی, انہوں نے کہا جی آپ میرے لیے کوئی پینٹنگ ڈرا کر دیں. میں اس کا مختصر کر رہا ہوں. انہوں نے 1.5 منٹ میں ایک پینٹنگ بنا دی. انہوں نے کہا اس کی کاسٹ 50 لاکھ روپے ہے. وہ لے کے کہیں گئیں بازار میں, مارکیٹ میں, انہوں نے کہا یہ پابلو پکاسو نے بنائی ہے. تو انہوں نے کہا جی اس کی کتنی کاسٹ ہے؟ انہوں نے کہا 50 لاکھ. اب وہ واپس ان کے پاس آئی ہے تو ان کو کہتی جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ 50 لاکھ کی کاسٹ کی آپ نے پینٹنگ بنائی ہے, تو مجھے بھی سکھائیے 1.5-2 منٹ میں آپ نے کیسے 50 لاکھ کی پینٹنگ بنائی. تو انہوں نے کہا یہ جو 2 منٹ میں نے پینٹنگ بنائی ہے 50 لاکھ کی, اس کے پیچھے میرے 35 سال ہیں. تو اٹ مینس کہ زندگی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. آپ اپنے مقصد کے ساتھ جڑے رہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو منزل تک پہنچا دیتے ہیں. بے شک. اچھا, اب آج کا نوجوان ایک اور کنفیوژن کا شکار ہے. جب ایجوکیشن ڈگری لے کر باہر نکلتا ہے, ایک اور کنفیوژن اس کو پکڑ لیتی ہے, جاب اور بزنس. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, بزنس ایک آرٹ ہے اور ایک اسکل ہے, ٹھیک ہے, اور جاب جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جاب آپ کو کرنی چاہیے اس مقصد کے تحت کرنی چاہیے کہ آپ نے ورک انوائرمنٹ سیکھنا ہے, آپ نے ورک کلچر سیکھنا ہے, آپ یہ سیکھیں کمپنیز ورک کیسے کرتی ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ کے مائنڈ میں یہ ہونا چاہیے کہ میں نے کچھ اپنا کرنا ہے. اچھا جی, بزنس, چونکہ بزنس جو ہے نا وہ آپ کو اللہ کے قریب بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور جاب مجھے ایسا لگتا ہے, میری ایک رائے ہے اس کے اندر, کہ جاب میں انسان کا فوکس, ہمارے ہاں خاص طور پہ کلچر میں لوگوں کا فوکس ہوتا ہے آنر کے اوپر, یعنی وہ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ ہمارا مالک ہے, ٹھیک ہے, جبکہ مالک تو اللہ کی ذات ہے. جب بزنس کرتے ہیں آپ روزانہ دعا کرتے ہیں, جیسے یہ ہماری اسلامی تعلیمات بھی ہیں نا کہ صبح کی فجر کی نماز پڑھو اور پھر پھیل جاؤ اللہ کی زمین پر رزق تلاش کرو. تو جب آپ ڈیلی بیسس پہ رزق تلاش کرنے جا رہے ہیں تو آپ ڈیلی بیسس پہ دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, اللہ سے مانگ بھی رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ آپ اپنے مالک سے سوال کر رہے ہوتے ہیں, یہاں پہ آپ سب کے مالک سے سوال کر رہے ہوتے ہیں. بے شک ایسا ہی ہے. تو آپ کو جانا بزنس کی طرف چاہیے. میں تو چونکہ پڑھا رہا ہوں میڈیا انٹرپرینورشپ, اور میں ان کو موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ آپ کس طرح سے اپنے میڈیا میں رہتے ہوئے, اگر آپ میڈیا کے اسٹوڈنٹس ہیں یا آپ نہیں ہے میڈیا کے, آپ کوئی اور اسٹارٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں,